الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ کہف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی یہ شان پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے وہم و گمان سے بہت بالا تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو سینکڑوں سال تک سلا دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بڑے سیکیور باغ کو ایک آنے واحد میں تباہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی کہ آپ کو یقین تو ہے اس بات پر، لیکن آپ اسے زبان سے بھی دہراتے رہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بات کہی گئی جس کا تذکرہ ان اجتماعات میں رہ گیا، وہ تھی کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، کہ تلاوت کرتا رہے اپنے رب کی کتاب میں سے لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے، کوئی شیلٹر بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ سورۃ کہف کا وہ حصہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی۔ یہ چوتھا رکوع ہے۔ نمبر 1 اس بات کی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور یہ مضمون بھی قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ 21واں پارہ آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کر کتاب میں سے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر۔ اور یہاں فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تلاوت کرتا رہے اپنے رب کی کتاب میں سے لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں اور پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو ساری ڈسکس ہوئی باتیں وہ موسٹلی تھیوریٹیکل باتیں تھیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، وہ کیسے کاموں کو بناتا ہے، وہ کیسے کاموں کو بگاڑتا ہے۔ یہ بات جو ہے اس کو ماننا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، جتنی جلدی انسان کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، اتنی جلدی جو ہے انسان ایک سکون کی دنیا میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ یہ سبق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اچھا، یہی وہ سبق ہے کہ جو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا استخارہ کے ذریعے سے دیا۔ اب ان سب چیزوں کو آپ جمع کرتے جائیں، کس طرح چیزیں جو ہیں وہ ملتی چلی جاتی ہیں کہ سورہ بقرہ کی سٹیٹمنٹ کیا، جب تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور کوئی چیز تمہیں بری لگے اچھی لگے اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے ساتھ پھر سورہ کہف کے اندر کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر سورہ کہف میں جو اس کی پریکٹیکل آسپیکٹ ہے، آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آیات تو میں نے اگلی تلاوت کی تھی، لیکن ابھی ذہن منتقل ہوا کہ یہ جو اس کا عملی پہلو تھا وہ زیر بحث نہیں آیا، تو آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ انسان اپنے اندر یہ یقین، یہ ٹرسٹ کیسے پیدا کرے۔ وہ اصولی بات تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے پھر چھوڑ دیں، کہ آپ جا رہے ہیں سڑک پر، اشارہ کھلا ہے، اب انسان کی جو عام پریکٹس ہے وہ کیا ہے کہ انسان ذرا گاڑی تیز کر دیتا ہے کہ جی میں سبز اشارے میں نکل جاؤں۔ سٹارٹ یہاں سے لے لیں کہ یہ سمجھیں کہ اشارہ آپ سے آپ نہیں چل رہا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کار فرما ہے۔ اگر میرے لیے اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرین رکھے گا میرے لیے اور میں نکل جاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر یہ ریڈ ہو جائے گا اور میں انتظار کروں گا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا جو ہے، اس کی آپ عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ پر وہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی چلی جائے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے، اور آپ نے دعا پڑھ لی سفر کی کہ اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے، انت صاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل، اور تو میرے اہل و عیال میں میرا نمائندہ ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے۔ دعا بڑی دلچسپ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے، لیکن وہ اس محدود ریفرنس میں کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو 100 طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لیا تو بس آپ بھول جائیے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچائے گا، یقین ہو اس بات پر۔ ورنہ جتنا ذہین آدمی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ یعنی کہ کن ذہن کا آدمی ہے، اس کے ذہن میں اگر 2 پاسبلٹیز آئیں گی حادثے کی، تو ذہین آدمی کے ذہن میں 100 پاسبلٹیز آ سکتی ہیں۔ اب ان سب پاسبلٹیز سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا آپ کو آئے گا تو آپ جو ہیں وہ سکون سے سفر کر سکتے ہیں، ورنہ پورا سفر آپ کا بے سکونی میں گزرے گا۔ اور دوسری طرف آپ گھر سے نکل آئے ہیں، اب اہل و عیال کی فکر جو ہے اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ دعا پڑھ لی آپ نے کہ انت الخلیفۃ فی الاہل، تو میرے اہل و عیال میں میرا خلیفہ ہے، یعنی میری نیابت کر رہا ہے۔ اور اسی کو ذرا زیادہ گہرائی سے دیکھیں، آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ آپ گھر میں موجود بھی ہوں یا میں گھر میں موجود بھی ہوں تو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ آپ کا کنڈا کھٹکھٹا کر، آپ کی کال بیل بجا کر آپ کا سب کچھ لوٹ کے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ یعنی آج ہم اتنے بے بس ہیں کہ کوئی گن پوائنٹ پر آپ سے سب کچھ لے جائے، مجھ سے سب کچھ لے جائے، لیکن اگر میں نے گھر کا محافظ اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے تو پھر یقین ہونا چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے بہتر حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی میں نے شاید یہاں جمعے کے اجتماعات میں نوٹ کروایا کہ نہیں کرایا کہ اگر انسان کے اندر توکل نہ ہو تو وہ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر اسے یہی غلط فہمی ہے کہ اپنے بال بچوں کو میں کھلا رہا ہوں، گھر کا چولہا میری وجہ سے چل رہا ہے، مکان کا کرایہ میں ادا کر رہا ہوں، بچوں کی فیس میں دے رہا ہوں، تو اسے ہمیشہ یہی فکر لاحق رہے گی کہ کہیں یہ سٹاپ نہ ہو جائے۔ لہذا اگر دین کا وہ کام کرے گا بھی صحیح تو بچ بچ کے کرے گا، ڈر ڈر کے کرے گا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں مجھے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کہیں کوئی مجھے قتل نہ کر جائے۔
لیکن اگر اسے یقین ہوگا کہ اپنے بچوں کا رازق میں نہیں ہوں، ان کو روٹی میں نہیں کھلا رہا، ان کے اسکول کی فیس میں نہیں دے رہا، مکان کا کرایہ میں نہیں ادا کر رہا، آج بھی اللہ تعالیٰ ادا کر رہا ہے، میرے بچوں کو کھلا رہا ہے، اور اگر میں نہیں ہوں گا تب بھی وہی کھلائے گا، تو کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج سے بہتر میرے بچوں کو کھلائے۔ اچھا، پھر اس میں ایک شیطان جو ہے وہ آئے گا آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، آپ کے ذہن میں پاسبلٹیز لائے گا کہ اچھا چلو منیازہ چاچا ہے وہ انشاءاللہ دیکھ بھال کرے گا، اور فلانا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ جو بھی خیال آئے تو آپ اس خیال کی نفی کریں کہ یا اللہ نہیں، وہ نہ دے، تو اپنے پاس سے دینا، باقی وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ چاچے کے دل میں ڈالے یا مامے کے دل میں ڈالے یا کسی ایسی تھرڈ سورس سے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو رزق دے، آپ کے بچوں کو کھلائے، ان کی ٹیک کیئر کرے، اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ جتنا ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں گے، اتنا ہی ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، اور صحیح معنوں میں ہم دین کا کام بھی تبھی کر سکیں گے۔ دنیا کا کام بھی اگر آپ کہیں تو دل جمی سے تبھی کر سکیں گے کہ آپ کو یقین ہو کہ میرے گھر میں مجھ سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، میرے بچوں کو مجھ سے بہتر کھلانے والا ہے، اور وہ زندہ ہے، اسے موت تو کیا، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ریسورسفل ہے۔ آپ کسی کو اپنے گھر میں بٹھا کر آئیں تو آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے گا، اس لیے کہ ہم سب جو ہیں وہ ریسورسز کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر پیچھے سے ریسورس کٹ آف ہو جائے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے پیسے دینے، تو میں آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ جی میں منڈے کو آپ کو دے دوں گا، ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ منڈے کو مجھے ادھر سے پیمنٹ آئے گی تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اگر مجھے پیمنٹ نہیں آئے گی، میں نے کتنے ہی خلوص سے کیوں نہ وعدہ کیا ہو، میری نیت میں کوئی خلل نہ ہو، تو کیا میں آپ کو پیمنٹ کر سکوں گا؟ بالکل نہیں کر سکوں گا۔ جبکہ اللہ جو ہے وہ ریسورسز کا محتاج نہیں ہے، اس نے کسی سے لے کر نہیں دینا آپ کو، اس کے پاس ہمیشہ ہر وقت سب کچھ ہے، صرف اس کے ایک اشارے کی بات ہے، ایک فیصلے کی بات ہے، وہ فیصلہ کر دے گا میرے حق میں یا آپ کے حق میں تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر وہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا تو مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس کے بیٹے، یہ بہت ینگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر صرف 14 سال تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب صحابہ ہیں، یعنی کزن بھی تھے اور پھر ظاہر ہے صحابی بھی تھے، آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو معاملات کو انٹرپریٹ کرنے کی، انٹرپریٹیشن کی صلاحیت عطا فرما۔ تو تفسیر میں سب سے بڑے جو مفسر ہیں صحابہ کرام میں سے وہی شمار ہوتے ہیں، اور ان کی آراء جو ہے تفسیر میں حضور کی اس دعا کی وجہ سے وہ بڑی اتھینٹک آراء ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سفر کر رہا تھا، یعنی اونٹ ہونگا کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک موڑ کر میری طرف کہا، بیٹا بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ۔ ذکر جو ہے اس کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کو اپنے ذہن سے محو نہ ہونے دو، اپنے دل سے محو نہ ہونے دینا۔
اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا جیسے وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد درکار ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھنا، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے۔ یعنی تقدیر کے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا اور نقصان بھی اتنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، یعنی تقدیر کی جو تحریر والے قلم تھے وہ جو لکھ رہے تھے وہ اٹھا لیے گئے۔ وجفت الصحف، اور صحیفے بند ہو گئے، کتابیں بند ہو گئیں، اب نہ اس میں کوئی ایڈ ہو سکتا ہے نہ اس میں کچھ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو، یعنی اس میں بھی ہمارے ہاں جو زیادہ ریشنلسٹ مزاج لوگ ہیں وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں، لیکن ہم عام لوگ جو ہیں وہ نہ تو بہت زیادہ ریشنلسٹ ہیں اور نہ بہت زیادہ دیندار ہیں، بس مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم ان کو اصولاً مانتے ہیں لیکن ہمارا دل ہمارا بھی نہیں مانتا ان چیزوں کو، لیکن جتنا ان چیزوں کو ہم مانتے چلے جائیں گے ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، تلاوت کر اس میں سے جو تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کر کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر۔ ان دونوں کو ملائیے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ، اور قرآن مجید کی تلاوت کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ یعنی جس طرح ہم تلاوت پڑھتے ہیں عام طور پر قرآن مجید کھول کر، ذہن میں رکھیے گا صحابہ کرام کے سامنے ایسے مصحف کی شکل میں تو قرآن مجید تھا ہی نہیں، ان کی تلاوت جو ہوتی تھی وہ نماز میں ہوتی تھی، خاص طور پر تہجد کی نماز میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس قرآن بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ عصر کے بعد درس قرآن مجید دیتے تھے یا آپ ہفتہ وار درس قرآن مجید جمعے کے دن دیتے تھے۔ نو، آپ کا جو درس ہے یا تو وہ جمعے کا خطبہ ہوتا تھا یا کسی خاص موقع پر کوئی واعظ، ورنہ نارملی آپ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کرام براہ راست اس سے استفادہ کرتے تھے، اس لیے کہ عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مادری زبان تھی اور صحابہ کرام کی بھی اپنی زبان عربی ہی تھی۔ ویسے بھی آپ نوٹ کریں کہ قرآن مجید کے کسی مقام پر آپ نے کوئی درس سنا، کوئی بات سنا، کوئی تقریر سنی، وہاں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ذرا دیکھ کر پوچھ کر، یعنی جنہوں نے واعظ کیا انہی سے پوچھ لیں کہ یہ آپ نے جو ذکر کیا ہے یہ قرآن مجید کے کس مقام پر ہے۔ آپ وہ آیات یاد کر لیں اور کثرت کے ساتھ آپ نماز کے اندر ان آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ہر نماز میں آپ بار بار انہی آیات کو دہرائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ مشکل سے مشکل مضامین جو ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت نماز میں، اور اللہ ہمت دے، توفیق دے، تو تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا ایک اور ہی مزہ ہے کہ جو زبان سے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن کم سے کم کیا فرمایا سورہ عنکبوت میں 21ویں پارے کے آغاز میں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مستقل ہمیں ٹول دیا ہے وہ 5 گانا نماز ہے۔ 5 گانا نماز مسجد میں مسجد کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ادا کرنا، زور دے کر کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے کام میں لگے رہنا، ٹی وی دیکھتے رہنا یا کوئی دیری کا کام کرتے رہنا اور پھر اٹھ کر اپنی کنوینئنس سے اپنی جماعت کرا لینا، اس سے وہ روحانی برکت آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو مسجد کے ٹائم ٹیبل کے مطابق مسجد کی جو جماعت ہے اس میں شامل ہو کر حاصل ہوتا ہے۔ سمپلی آپ سمجھیں اس کو کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ باندھیں گے تو اب ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی تحقیقی کام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یا سمپلی گپ شپ بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ انٹرٹینمنٹ کہیں یا اس کے کئی لبادے اس نے اوڑھ لیے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت لبادہ انٹرٹینمنٹ نے اوڑھا ہے انفارمیشن، اور ایک دجال نے ایسا ہمارے ہاتھ میں کھلونا جو ہے وہ دے دیا ہے کہ ہم اسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم جسٹ فار دی سیک آف انفارمیشن جو ہے یہ موبائل کو دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اتنے مگن ہوتے ہیں ہم کہ نماز باجماعت جو ہے وہ ہماری نکل جاتی ہے، اور یہ اس کا مقصد ہے۔ تو ہر کام چھوڑ کر مسجد میں باجماعت جا کر نماز ادا کرنا مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ، اس کو اگر آپ اپنائیں گے اہتمام کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو ایک تبدیلی اپنے اندر نظر آئے گی، ایک رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو محسوس ہوگا۔ اور وہ بات کہ جو آگے فرمائی گئی ہے سورہ عنکبوت میں 21ویں پارے کے شروع میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم سب جو ہیں اگر دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہیں تو ہمیں بہت سی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں اپنے اندر نظر آتی ہیں، اور بہت سے بے حیائی کے کام ان میں بھی ہم ملوث ہوتے ہیں، خواہ وہ انفارمیشن کے بہانے سے ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں یا اپنا موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور پھر بہت سے گناہ بھی ہمارے علم میں ہوتے ہیں، ہم انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، اس لیے کہ دنیاوی کاموں میں کاروبار ہو یا کوئی انٹرٹینمنٹ ہو، فن ہو، انفارمیشن ہو، اس میں دلچسپی بہت زیادہ ہے۔ اس دلچسپی کی وجہ سے ہم یہ بس کہ اے ہونے اٹھنا، اے ہونے اٹھنا، اے ہونے اٹھنا، بلکہ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ کسی مریض کا کام کرتے ہوئے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کام جو ہے بس مکمل ہونے ہی والا تھا کہ اذان ہو گئی مغرب کی، اور یہ سوچا کہ بس یہ ابھی فارغ کر کے جاتا ہوں، تو وہ کام بھی نہیں ہوا اور نماز باجماعت بھی چلی گئی۔ اور اگر آپ وہ کام چھوڑ کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چلے جائیں تو آپ واپس آ کے بس فوراً ہی اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی سویئر ایمرجنسی ہو تو اس کو دین بھی آپ کو مجھے اجازت دیتا ہے اس بات کی، کیونکہ مریض ہے جس کی جان کو خطرہ ہے، صرف اسی حد تک اس کو اٹینڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ نارملی عام حالات میں عام مریض جو ہے وہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ اگر اس کو 10 منٹ بعد بھی آگے کام کو مکمل کر لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ ادھر سے ادھر سے ہمیں گھیر گھار کر، یعنی حاصل کیا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی نماز باجماعت جو ہے وہ چھڑوا لی ہے۔ تو نماز باجماعت کا اہتمام، اور پھر اس بات پر یقین کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ مثلا کاروبار ہے، کاروبار میں لالچ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو میرا گاہک جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن آپ غور کر لیں کہ کوئی گاہک کبھی آپ خود آپ کے پاس نہیں آتا،
اللہ تعالیٰ جس کو آپ کے پاس بھیجے گا وہی آپ کے پاس آئے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا گاہک بنانا ہے وہی آپ کا گاہک بنے گا، ورنہ آپ کی دکان میں آئے گا، آپ کا وقت ضائع کر کے، آپ کی نماز چھڑوا کے، بغیر سودا خریدے آپ کی دکان سے نکل جائے گا، اور ساتھ والی دکان سے 2 نمبر مال بھی خریدے گا اور مہنگا بھی خریدے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین کی یہ بات جو ہے اس کو ذہن میں بٹھانا کہ آپ سے آپ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ سے آپ والا لفظ ہے نا، اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، حادثے کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ یعنی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ حادثہ ہوتا ہے کہ ہماری پلاننگ میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اندر وہ ہوتا ہے، اسی کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حادثہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، اسی طرح آپ کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جائیں، ہوتا ہے نا انسان کو زندگی میں کبھی کوئی احساس محرومی ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف سے ٹھکرا دیا جاتا ہے تو بہت مایوس ہوتا ہے، کبھی کاروباری پریشانی بہرحال انسان پر آتی ہے، کبھی کوئی گھریلو پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، یعنی آئیڈیلی اسپیکنگ قرآن مجید اگر اچھا یاد ہے تو نماز کی نیت باندھ کر کرتے چلے جائیں تلاوت، جب تک آپ بالکل تھک نہ جائیں۔ آپ جب تک سلام پھیریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ یا جو تھوڑی بہت صورتیں یاد ہیں انہیں کوئی بار بار دہرا کر، عام طور پر الم تری کیف سے لے کر والناس تک یاد ہی ہوتا ہے اکثر لوگوں کو، تو ایک رکعت میں بھی یہ ساری صورتیں پڑھ دیں، پھر دوسری رکعت میں پھر ساری صورتیں پڑھ دیں، پھر تیسری میں پڑھ دیں، پھر چوتھی میں پڑھ دیں، یہاں تک کہ آپ تھک جائیں۔ جب آپ تھک جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے اس کا راستہ کم سے کم کھلا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ بس یہ ادھر جانا ہے اور یہ کرنا ہے، آپ کا کام ہو گیا۔ تو 2 چیزیں جو کہیں گئی ہیں یہاں پر، تلاوت قرآن مجید کی، مصیبت میں قرآن مجید کی تلاوت، پریشانی میں قرآن مجید کی تلاوت۔ اور یہ تلاوت جو ہے اس کو یعنی سورس آف گائیڈنس تو یہ ہے ہی ہے، کچھ بھی نہ آپ کو ملے، فرض کیجئے بظاہر جو ہے وہ جو آپ کی پریشانی تھی وہ پریشانی دور نہیں ہوئی، لیکن آپ کو سکون مل جائے گا۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے ہر گھر میں فون نہیں تھا، جیسے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور پھر ہمارے پاس موبائل بھی ہیں، تو بیرون ملک جو ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب ہیں ان سے اب ہمارا لائیو رابطہ رہتا ہے، اس وقت نہیں تھا۔ کوئی شخص جو ہے وہ یہاں سے کوئی ڈاکٹر جو ہے MBBS کرنے کے بعد FRCS کرنے کے لیے، MRCP کرنے کے لیے برطانیہ جاتا تھا، اور کسی ریموٹ ایریا کے ہاسپٹل میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ہر 6 مہینے کے بعد وہ اٹیمپٹ کرتا تھا امتحان کی اور پھر ہو جاتا تھا۔ اب وہ نیک آدمی ہے، شراب نہیں پیتا اور کوئی کبھی حرکت نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ تو پب میں چلا جائے گا، جا کے شراب پی کے اپنا غم جو ہے اس کو تھوڑا سا سلا لے گا، یا ڈسکو میں چلا جائے گا اور اس غم کو بھلانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو شریف آدمی ہوتا تھا ان میں سے، وہ کیا کرتا تھا، وہ رزلٹ دیکھ کر مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ کے وہ اپنے ڈراز کھول کر، اپنے سوٹ کیس کھول کر والدین کے، بیوی بچوں کے خطوط اور تصویریں نکال کے دیکھتا تھا، خطوط پڑھتا تھا جو پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور اس سے اسے کیا ملتا تھا، سینس آف بلونگنگ ملتا تھا۔ اگرچہ یہاں میرا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پیچھے یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور میرے منتظر ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں جو منتظر ہے۔ صرف سینس آف بلونگنگ جو ہے وہ بھی انسان کو سکون دیتا ہے۔ تو بیوی بچوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کا احساس، والدین کے ساتھ ایک تعلق کا احساس اگر انسان کو سپورٹ دیتا ہے، تو رب العالمین کے ساتھ اٹیچمنٹ کا جو انسان کو سپورٹ ملے گی اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو اول تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حل کرے گا آپ کی یعنی امیجینیشن سے بیونڈ۔ لیکن اگر فوری طور پر آپ کو وہ حل ہوتا نہ بھی نظر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جب تعلق آپ استوار کریں گے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے،
اور کسی کا خط پڑھ کے انسان کو محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ مجھ سے ہم کلام ہے. یہ ڈراموں میں اور موویز میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ خط و کتابت کو کیسے دکھاتے ہیں، یعنی تصویر دکھاتے ہیں خط پڑھنے والے کی، لیکن آواز کس کی سنا رہے ہوتے ہیں؟ لکھنے والے کی. یعنی ٹو گیو یو دا فیلنگ کہ جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سے گفتگو کر رہے ہیں. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی ہمیں، یہ تو نہیں میں کہتا کہ اللہ کرے کہ آپ لوگ مجھ سے بہت آگے نکل جائیں، نہیں، ابھی تک میرا معاملہ یہ ہے کہ میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے اکثر. تو تلاوت میں اگر آپ کو چند لمحے جو ہے وہ بھی اگر کنسنٹریشن کے مل جائیں، کنسنٹریشن کس چیز کی؟ کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، تو شاید دنیا کی آپ کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے. یہ اتنا امیزنگ ایک احساس ہے کہ میں اپنے رب کا خط پڑھ رہا ہوں، اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، تو گویا وہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے. تو اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق، یہ کنورسیشن جو ہو رہی ہے، یہ آپ کو اتنا سکون دے گی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اچھا، پھر یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ میں بتائی ہے. دعائے استخارہ کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں، دعائے استخارہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو اور آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، 10 راستے ہیں یا 2 راہیں پر آپ کھڑے ہیں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، یہ ڈیل کروں کہ یہ ڈیل کروں، یہاں رشتہ کروں کہ یہاں رشتہ کروں، تو آپ کسی ایک سائڈ کو اپنے سامنے رکھ کر کے جی مجھے تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے، تو آپ وہ پرپوزل اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائیں. اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر کا طالب ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت میں سے کچھ قدرت چاہتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. آئی ایم ہیلپ لیس. تو ریسورسفل ہے، کیپیبل ہے، اور میں ہیلپ لیس ہوں. وتعلم ولا اعلم، اور تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اور تو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے. ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اور اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام جو میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرے دین، میری دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدرہ لی، تو مجھے اس کی قدرت دے دے، ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان بنا دے، ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس میں برکت دے دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین، دنیا اور انجام کے لحاظ سے برا ہے، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، پھر اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. وقدر لی الخیر حیث کان، اور مجھے خیر عطا کر دے جہاں بھی پڑی ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو مجھے عطا کر دے خود. ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ جان ہے ساری دعا کی. آپ کو دنیا جہان کا خیر مل جائے اور آپ راضی نہ ہوں، آپ کی کس کام کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا. آپ کے لیے خیر کہاں ہے، میرے لیے خیر کہاں ہے، مجھے کیا معلوم. اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے. تو اس سے انسان کو جو ذہنی سکون ملتا ہے، یعنی انسان کو کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے پلنٹی آف ٹائم مل جائے گا. مثبت چیزوں کی سوچ بچار کے لیے آپ کو گھنٹوں مل جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو پریشانی میں سوچ بچار انسان کرتا ہے اور کلبلا رہا ہوتا ہے، وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ یقین مجھے بھی عطا کرے. میں بھی اس کا محتاج ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ میں یعنی اس معاملے میں کوئی بہت صاحب یقین آدمی ہوں اور میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں. یہ بالکل اسی انداز میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں آپ کو بھی، تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. تو میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ یقین عطا فرمائے اور مجھے بھی اس سے محروم نہ رکھے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ